اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، ماہ رمضان المبارک میں 3 ایسی عبادات ہیں جو عام طور پر عام مہینوں میں نہیں ہوتی: روزہ، تراویح اور اعتکاف۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف ہم نے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، شرائط کیا ہیں، اعتکاف کے فضائل کیا ہیں اور اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی نعمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت کی طرف چلیں گے اور حضرت سے ہم جانیں گے کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے اور اعتکاف کی شرائط کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک بار پھر آپ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سوال جو آپ نے کیا کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے، تو اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی شرائط 2 شرطیں ہیں بیسیکلی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا شخص ہے، جسے معتکف کہتے ہیں، وہ عاقل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک حالت میں ہو، یعنی حالت جنابت وغیرہ میں نہ ہو، مسجد میں کر رہے تو یہ بیسیکلی یہ 2 شرطیں ہیں کہ عاقل ہو اور پاک ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے اعتکاف کی تعریف اور شرائط ہمیں بتا دی، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا سوال حضرت سے یہ ہے کہ حضرت اعتکاف کے فضائل کیا ہیں؟ اعتکاف کے فضائل پر ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ بغیر کسی اخراجات کے جو ہے وہ بندے کو 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جنہوں نے حج کیا ہے انہیں اندازہ ہے کہ کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو یقیناً جن کے لیے ممکن ہو وہ اعتکاف کی سعادت ضرور حاصل کریں، اور اعتکاف کرنا ہے تو آپ کے قریب میں کہیں دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ ہو، اور فیضان مدینہ میں سبحان اللہ اگر اعتکاف کر لیا جائے تو پھر جو رونقیں، جو سنتوں کی بہاریں اور علم دین سیکھنے کے جو مواقع ملیں گے، انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ کیسی پیاری جگہ کا میں نے انتخاب کر کے آپ کو بتایا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت ہے تو دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی مساجد میں اعتکاف کیجیے، انشاءاللہ سنتوں کی بہت بہاریں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اگلا سوال حضرت سے یہ ہے کہ حضرت اعتکاف کی اقسام ہوتی ہیں یا اور احکامات کیا ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بیسکلی اعتکاف کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک پہلی قسم ہے کہ اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا سنت ہے، اور تیسرا مستحب یا نفل کہہ لیں۔ تو واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کی منت مانی جائے، یعنی بندہ کوئی نظر مانے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ جی اچھا، پھر اس میں بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں کہ وہ اگر مطلق مانی ہے یا مقید مانی ہے، یعنی زندگی میں ایک بار اعتکاف کروں گا، یہ اس طرح کی نظر مانی ہے تو پھر زندگی میں کبھی بھی کر لے، اس کو واجب ہے، واجب ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح نظر مانی کہ میں آنے والے رمضان میں اعتکاف کروں گا تو پھر آنے والے رمضان میں ہی اس کو اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح سے جو دوسرا اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت اعتکاف ہے، دوسری قسم، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں جو مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے تو وہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر مسجد میں محلے سے چند لوگ بھی بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو پھر بھارت سب قابل گرفت ہوں گے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ نفل کی ہے، یعنی ان جو اعتکاف نہ واجب ہو اور نہ سنت ہو تو وہ تیسرا اعتکاف جو ہے وہ نفل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے اقسام بیان فرما دی، اب ان کے احکام بھی بیان فرما دیجیے۔ احکامات ان کے یہ ہے کہ جو واجب اعتکاف ہے تو اگر وہ ترک کیا تو ترک واجب کا گناہ ہے، اور ترک واجب جو ہے وہ اس پہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اگر تسلسل ہو تو پھر وہ کبیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسری قسم ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، تو اگر محلے میں سے مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سب لوگ قابل گرفت ہوں گے۔ تو جب گناہ یہ سنت موقدہ کا جو ترک ہوتا ہے اس پہ اگر اصرار ہے
تو پھر وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. یعنی اگر 3 سال تک ریگولر مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پھر جو پورے اہل محلہ ہیں وہ ان پر جو ہے نا گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہوگا. اور جو نفل ہے وہ تو ظاہر نفل ہے کہ اس پہ جو اگر کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حضور ایک اور رہنمائی فرمائیں کہ معتکف مسجد کی حدود کیا ہوتی ہیں، یا معتکف کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک نہیں جا سکتا، یہ بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اصل جو اعتکاف ہے وہ تو مسجد میں ہے. اور مسجد اعتکاف کے تعلق سے 3 کیٹیگریز کی مسجد کے ایریا کی جاتی ہے. پہلی ہے عین مسجد، دوسری ہے فنائے مسجد، اور تیسری ہے خارج مسجد. تو جو عین مسجد ہے، جو مسجد ہے جہاں پہ باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، تو اصل تو اعتکاف کی جگہ وہی ہے عین مسجد. اور فنائے مسجد عام طور پہ جیسے وضو خانے وغیرہ ہوتے ہیں فنائے مسجد میں ہوتے ہیں، تو وہاں جانا ضرورتاً ہوتا ہے. جیسے کال پہ بات کرنی ہے، یا مطلب حال چال کسی کا پوچھنا ہے، یا پھر جو ہے وہ وضو وغیرہ کے لیے جانا ہے، تو وہاں جانا بھی ضرورت ہوتا ہے. جی تو مسجد اور فنائے مسجد تک تو جا سکتے ہیں. فنائے مسجد میں بھی بہتر ہے کہ نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عین مسجد میں گزارے. اور جو خارج مسجد کا ایریا ہوتا ہے جیسے واش روم وغیرہ، تو اس میں جو ہے وہ ضرورتاً ہی جا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جانا ہوتا ہے تو صرف ضرورتاً ہی وہاں جا سکتے ہیں. اور خارج مسجد جانے میں جو ہے وہ تھوڑی سی احتیاط بھی بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. احتیاط سے حضرت یہ مطلب گفتگو کرنے میں یا اس جی جی طرح. بالکل. غیر گفتگو کرنے میں تو عین مسجد میں بھی ہے، فنائے مسجد میں سب جگہ ہی احتیاط کرنی ہے. جی کیونکہ جو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ کے وہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، جی اور وہ اللہ کی رضا پا کے یہاں سے جائے گا. جی تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب بندہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے کاموں میں لگ جائے اور اللہ کو راضی کرنے میں، عبادت میں لگ جائے. جی تو عام پورے اعتکاف میں فضول باتوں سے، دنیاوی باتوں سے بچنا ہی ہے. لیکن جی جب خارج مسجد میں جائیں گے تو خارج مسجد میں اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئے مسجد میں آنے میں، تو اس صورت میں اعتکاف بھی ٹوٹ سکتا ہے. جزاک اللہ. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کی مفسدات کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، مفسدات میں بیسکلی 2 چیزیں. جیسے مسجد سے باہر گئے بلا ضرورت، تو جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ استنجا خانے گئے اور تاخیر ہو گئی. جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ اگر استنجا خانے گیا اور واپسی میں آتے اس کو کسی قرض خواہ نے پکڑ لیا اور جی مسجد آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کا اعتکاف گیا. تو اس طرح سے اگر ضرورتاً بھی مسجد سے باہر گئے ہیں اور آنے میں تاخیر ہو گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یعنی مین جو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانا. جی مسجد سے باہر اگر بلا ضرورت گیا تو اعتکاف فوراً ٹوٹ گیا. ضرورتاً گیا تو ضرورتاً جانے کی اجازت اتنی ہے جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے علاوہ اگر رکے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ ایک بیسک اس میں پوائنٹ ہے. جی دوسری یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر معتکف جو ہے وہ مرتد ہو گیا تو بھی اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ. حضور ہماری بچیاں، ہماری خواتین وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ گھروں میں اعتکاف وغیرہ کا اہتمام ہو، تو اور کرتی بھی ہیں. تو کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اور اعتکاف کر لیں تو انہیں کیا احتیاطی کرنی ہے، اعتکاف کس طریقے سے کرنا ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں. جی بالکل. خواتین بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے لیے خاص ہیں، اور بعض سنتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں. تو اعتکاف بھی انہی سنتوں میں سے ہے کہ اس کو مرد بھی اپنا سکتے ہیں اور خواتین بھی. جی خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاہے اعتکاف ہو یا نماز ہو، اس کے لیے اس کے گھر کو ہی افضل قرار دیا کہ وہ اپنے گھر میں ہی عبادت کریں. جی تو اس کے لیے خواتین کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا شرائط ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہوں، حیض و نفاس وغیرہ سے پاک ہوں اور عاقل ہوں. نابالغ اگر سمجھدار ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں مسجد میں بھی. اگر مرد کر رہے ہیں تو نابالغ بچہ ہے اور وہ سمجھدار ہے، مسجد کا ادب رکھتا ہے، تو وہ مسجد میں بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے خواتین میں بچیاں جو ہیں وہ اگر نابالغ ہیں اور سمجھدار ہیں تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. تو اس میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ مسجد میں ایک کونا اپنے لیے مختص کر لیں. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمایا کہ گھر میں ایک مسجد بیت بنائیں، ایک جگہ مختص کریں جو جی نماز پڑھنے کی خاص ہو. جی تو اگر یہ ایسی جگہ مختص ہے تو خواتین کے لیے افضل یہی کہ وہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ اعتکاف کریں جو مسجد بیت بنائیں، نماز کی جو خاص جگہ بنائی ہوئی ہے. جی اور اگر اس طرح کی جگہ نہیں ہے، جگہ کنجسٹڈ ہے، تو پھر اعتکاف کے لیے کوئی ایک پوائنٹ مختص کر لیں. اور جیسے مرد حضرات مسجد میں عبادات پہ ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں تو خواتین کے لیے کہ وہ اس جگہ پہ عبادات میں فوکس کریں. ان کے لیے بھی غیر ضروری باتوں سے، ادھر ادھر کی کہانیوں سے بچنا ضروری ہے. بلا ضرورت جو ہے وہ مسجد بیت سے باہر نہ جائیں. یا جو اعتکاف کے لیے جگہ مختص کی ہے اس سے بلا ضرورت باہر نہ جائیں.
اور بلا ضرورت کی زینت اختیار نہ کریں. تو یہ ان ساری چیزوں سے بچ کے ان کو اعتکاف کرنا ہوگا. جزاک اللہ. حضور کیا یہ جو اسلامی بہنوں کا خواتین کا جو اعتکاف ہے ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے جو آپ نے بیان فرمائی تھی جی مسجد میں بالکل اعتکاف؟ بالکل. جو فضیلت ہے وہ خواتین کے لیے بھی وہی ہے اور مردوں کے لیے بھی وہی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام کیا خوبصورت بات اور کتنا پیارا دین اسلام اور رمضان المبارک کا مہینہ کتنی رحمتیں ہمارے لیے سمیٹے ہوا ہے. اجر و ثواب کے کتنے ذرائع ہمارے لیے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں. اگر ہم ان کو اویل کر لیں کوشش کریں ہماری بچیاں ہماری خواتین جن کے لیے آسانی ہو گھر کے کوئی مسائل بھی نہ ہوں اور اعتکاف کر سکتی ہوں تو ضرور اس نعمت سے کوئی سی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے. اس نعمت کو ضرور حاصل کریں. ایک اور چیز چھوٹے سے پیغام سے کے ساتھ اپنے اس پروگرام سے میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ ہم نے مساجد میں دیکھا حضرت کہ نوجوان بچے مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور وہ غل غبارہ شور شرابہ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے گیدرنگ ہو رہی ہے باہر کے دوست سارے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں موتقفین کے پاس اور گپ شپ چل رہی ہے اور کھانے آ رہے ہیں اور سحریوں اور افطاریوں میں ایسا لگتا ہے جیسے دعوتوں کا اہتمام ہوا ہے اور پان کھا رہے ہیں افطار کے بعد گٹکے کھا رہے ہیں اور مسجد کے اطراف میں جو ہے وہ لال لال سارا ہوا ہے. اللہ کے ولی اللہ کے بندے تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو تم اعتکاف میں آئے ہو تم اللہ کے گھر میں آئے ہو. رمضان المبارک کا مہینہ ادب کا مہینہ. جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں وہ مسجد ادب کی جگہ. جو رمضان المبارک ہے اور جو آپ کا اعتکاف ہے وہ ادب کی جگہ. خدا کا واسطہ اجر و ثواب کمانے کے لیے آئے ہیں نہ کہ دوسرے نمازیوں کو پریشان کرنے کے لیے نہ کہ مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کو پریشان کرنے کے لیے. آپ عبادات کریں. یہ دوستیاں یہ گیدرنگ یہ کھانا پینا یہ سب کچھ تو آپ کا اعتکاف کے بعد بھی چلتا رہے گا. اعتکاف میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں عبادات میں ریاضات میں جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن مجید میں درود پاک پڑھتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہوئے نوافل پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کو آپ مسجد میں گزاریں. اور کم از کم آپ کا دل آپ کا ضمیر آپ کا دماغ اتنا مطمئن ہونا چاہیے کہ میں جو مقصد لے کر آیا ہوں رب کو راضی کرنے کا میں اس مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں تو ہی آپ کا اعتکاف اچھا اعتکاف ہوگا. اور یہ دوسروں کو کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے. امام صاحب کو بھی تکلیف نہیں دینی اور مسجد کمیٹی کو بھی آپ نے تکلیف نہیں دینی. کسی کو بھی آپ نے آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا. بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں. علم دین حاصل کرنا ہے سنتیں سیکھنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ عبادات اور ریاضات میں اپنے اس اعتکاف کو گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.